صدر ایوب خان پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر تھے۔ وہ روزانہ سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ پیتے تھے۔ روز صبح ان کا بٹلر سگریٹ کے 2 پیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کے بیڈ روم میں آ جاتا تھا اور صدر ایوب سگریٹ سلگا کر اپنی صبح کا آغاز کرتے تھے۔ وہ ایک دن مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے، وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگریٹ دینا بھول گیا۔ جنرل ایوب خان کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جب ایوب خان گالیاں دے دے کر تھک گئے تو بٹلر نے انہیں مخاطب کر کے کہا، جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا؟ مجھے پاکستانی فوج اور اس کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے۔ بٹلر کی بات ایوب خان کے دل پر لگی، انہوں نے اسی وقت سگریٹ کو ترک کر دیا اور پھر ساری زندگی سگریٹ کو ہاتھ نہ لگایا۔ آپ نے رستم زمان گاما پہلوان کا نام سنا ہوگا۔ ہندوستان نے آج تک اس جیسا دوسرا پہلوان پیدا نہیں کیا۔ ایک بار ایک کمزور سے دکاندار نے گاما پہلوان کے سر میں وزن کرنے والا باٹ مار دیا۔ گامے کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ گامے نے سر پر مفلر لپیٹا اور چپ چاپ گھر لوٹ گیا۔ لوگوں نے کہا، پہلوان صاحب، آپ سے اتنی کمزوری کی توقع نہیں تھی۔ آپ دکاندار کو ایک تھپڑ مار دیتے تو اس کی جان نکل جاتی۔ گامے نے جواب دیا، مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، مجھے میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے، اور میں اس وقت تک رستم زمان رہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی۔ قوت برداشت میں چین کے بانی چیئرمین ماؤ زے تونگ اپنے دور کے تمام لیڈر سے آگے تھے۔ وہ 75 سال کی عمر میں سردیوں کی رات میں دریائے شنگھائی میں سوئمنگ کرتے تھے اور اس وقت پانی کا درجہ حرارت -10 ہوتا تھا۔ ماؤ انگریزی زبان کے ماہر تھے، لیکن انہوں نے پوری زندگی انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا۔ آپ ان کی قوت برداشت کا اندازہ لگائیے کہ انہیں انگریزی زبان میں لطیفہ سنایا جاتا تھا، وہ لطیفہ سمجھ جاتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے۔ بعد ازاں جب مترجم اس لطیفے کا ترجمہ کرتا تھا تو وہ دل کھول کر ہنستے تھے۔ قوت برداشت کا ایک واقعہ ہندوستان کے پہلے بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے انہوں نے زندگی میں صرف 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کی پہلی کامیابی ایک اژدہے کے ساتھ لڑائی تھی۔ ایک جنگل میں 20 فٹ کے ایک اژدہے نے انہیں جکڑ لیا اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ 12 گھنٹے اکیلے لڑنا پڑا۔ ان کی دوسری کامیابی خارش تھی۔ انہیں ایک بار خارش کا مرض لاحق ہو گیا۔ خارش اس قدر شدید تھی کہ وہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے تھے۔ بابر کی اس بیماری کی خبر پھیلی تو ان کا دشمن شبانی خان ان کی عبادت کے لیے آ گیا۔ یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جاتے۔ بابر نے فوراً شاہی لباس پہنا اور بن ٹھن کر شبانی خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ آدھا دن شبانی خان کے سامنے بیٹھے رہے۔ پورے جسم پر شدید خارش ہوئی لیکن بابر نے خارش نہیں کی۔ بابر ان دونوں واقعات کو اپنی 2 بڑی کامیابیاں قرار دیتا تھا اور آدھی دنیا کی فتح کو اپنی آدھی کامیابی کہتا تھا۔ دنیا میں لیڈر ہوں، سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں یا عام انسان ہو، ان کا اصل حسن ان کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اپنے اندر برداشت پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہاں ہے، اور اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ہے۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنانے کا کوئی ایک فارمولہ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو، اور آپ نے فرمایا، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اول وہ لوگ جو جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ دوم وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں، اور سوم وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اصل حالت میں لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے بہترین دوسری قسم کے لوگ ہیں، جبکہ بدترین تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ انسان کا غصہ دنیا کے 90% مسائل کی ماں ہے، اور اگر انسان صرف غصے پر قابو پا لے تو اس کی زندگی کے 90% مسائل حل ہو جاتے ہیں۔